بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، سوال کرتے ہیں تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں۔ یہ جواب شبہ رابع، چوتھے شبہ کا جواب ہے، وہ ہے ذوالقرنین کے متعلق۔ ذوالقرنین کے متعلق وجہ شبہ یہ تھی کہ ذوالقرنین کو بھی بعض خوارق اور عجائب سے نوازا گیا۔ بعض خوارق اور عجائب تھے جس پر یہ شبہ ہوا کہ ذوالقرنین کو بھی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے اختیارات عطا کیے گئے۔ تو اس میں یہ بتایا جائے گا کہ ذوالقرنین کہ جو بھی طاقت تھی اور قوت تھی وہ سب ماتعطل اسباب تھی۔ ذوالقرنین کی طاقت اور قوت کیا تھی؟ ماتعطل اسباب۔ اور پھر ان کا عجز ثابت کیا جائے گا کہ وہ مغرب کے سفر میں بھی عاجز ہو گئے، مشرق کے سفر میں بھی عاجز ہو گئے، شمال کے سفر میں بھی عاجز ہو گئے، اور جو عاجز ہو وہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوتا۔ حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں ایک جملہ کہتے تھے، بہت بہترین جملہ فرماتے تھے، ان کو شبہ ہوا ہے خوارق پر، اور اللہ نے قرآن پاک میں یہی شبہ دور کیا۔ وہ سمجھتے کہ معجزات اور خوارق حجت اور دلیل ہے کہ اللہ نے انہیں طاقتیں عطا کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خوارق کو ثابت کر کے فرمایا کہ یہ خارق تھے، لیکن خارق ان کے اختیار میں نہیں، اور خوارق کے باوجود بھی انہیں طاقتیں مشکل کشائی حاجت روائی کی نصیب نہیں، ملی نہیں ہے، عطا نہیں کی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، سوال کرتے ہیں تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں۔ یہ سوال یہود کی طرف سے تھا۔ ذوالقرنین، ذوالقرنین کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں؟ اس پر بہت گپ شپ ہے کہ بعض نے کہا کہ اس کے سر پہ 2 سینگ تھے، کیونکہ قرن کس کو کہتے ہیں؟ سینگ کو۔ بعض نے عجیب باتیں کی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ذوالقرنین مغرب اور مشرق کا فاتح ہے، مغرب اور مشرق کا فاتح، اس لیے اس کو کہا گیا ذوالقرنین۔ اور بعض تاریخوں میں سائرس معروف ہے، تو یہ معروف بادشاہ ہیں جو مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ نبی تھے، لیکن یہ بات صحیح نہیں، یہ رجل صالح، مرد صالح اور نیک بادشاہ ہیں۔ ان کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ سوال کرتے ہیں تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں، قول فرما دیجئے سأتلو علیکم ان قریب، یعنی ابھی پڑھتا ہوں اوپر تمہارے، من ہو اس سے ذکرن کچھ احوال، ذکرن کچھ احوال، انا مکننا، بے شک ہم نے حکومت دی تھی اس کو زمین میں۔ مکننا تمکین سے ہے، تمکین کا معنی ہوتا ہے جما دینا، استقرار عطا کرنا۔ جیسے سورہ نور میں آئے گا کہ بالا نمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، پیغمبر کریم کے ساتھ جو خلافت کا وعدہ ہے اس میں بھی آ رہا ہے تمکین فی الارض، اقامت التوحید، اور یہاں انا مکننا، ہم نے حکومت دی، تمکین دی، جما دیا ہم نے اس کو فی الارض، زمین میں، زمین یعنی اپنے بادشاہی کی حدود
اور ملک میں وآتیناہ من کل شیء سببا، اور عطا کیا ہم نے اس کو ہر چیز سے سبباً اسباب، سبباً اسباب، وسائل اور ذرائع۔ کل سے مراد کل عرفی ہے، جو اس وقت کی ضروری وسائل تھے اور ذرائع تھے اس وقت کے لحاظ سے۔ یہ نہیں ہے کہ کل استغراق کی نہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ کل عرفی بھی ہوتا ہے اور استغراق حقیقی کے لیے بھی۔ ہر چیز نہیں ملی تھی، ورنہ مولانا فضل الرحمان بھی وہاں ہوتے۔ تو کل کیا ہے؟ عرفی ہے، استغراق حقیقی کے لیے نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھو۔ اچھی، اور سبباً سے مراد کیا ہے؟ وسائل اور ذرائع۔ جو حکومتی وسائل ہیں وہ جو اس وقت کے مناسب تھے ہم نے انہیں عطا کیے۔ ایٹم بم نہیں ملا تھا، پاکستانی طیارے بھی اس کے پاس نہیں تھے، اور اسی طرح ٹینک شینک یہ چیزیں نہیں تھی۔ تو بات سمجھنی ہے، ہر چیز نہیں مراد۔ بریلوی عجیب مخلوق ہے، یہ جب علم غیب کی باری آئے نا تو وہ دلیل دیں گے تبیان لکل شیء۔ اب یہاں احمد رضا خان کہتے ہیں لفظ کل ایسا عام ہے، قطعی عام ہے کہ یہ تو کبھی خاص ہو کر استعمال ہوتا ہی نہیں، کیونکہ یہاں کل ثابت کرنا ہے، تبیان لکل شیء، صغرا کبرا ملانا ہے۔ اور وہی احمد رضا جب بدعت کا معاملہ آیا کلو بدعت ضلالہ تو فوراً کل اڑ گیا۔ تبیان لکل شیء میں تو کل ایسا عام ہے کبھی خاص ہوا ہی نہیں نا۔ اور جب کلو بدعت ضلالہ، اب کل اور گئے، کل گیا، اب بعض البدع لیس بضلالہ، بعض بدعتیں ضلالت نہیں، اب گیا سالبہ کلیہ بھی، موجبہ کلیہ بھی، اور سالبہ جزیہ نقیضیں شکیزیں ساری اڑ گئی۔ اور ادھر کیا تھا؟ کل تو ایسا عام ہے، اور یہ سور ہے موجبہ کلیہ کا جو کبھی بھی تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا۔ تو ادھر سور ہے، ادھر سور بن گیا، ادھر خود سور بن گیا۔ تو بل سور ہے موجبہ کلیہ کا اور تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا، تو جہاں بھی بچو آنا کلو بدعت ضلالہ، تو جہاں تیرا سور کیا کہاں گیا؟ اب خود سور بن گیا، تو اب یہاں پر خود سور بن گیا۔ سمجھتے ہو نا؟ سور ہو منطق والا سور، جنگل والا سور نہیں، منطق والے سور کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، موجبہ کلیہ کا سور، اور ادھر وہ خود بنا سور۔ تو اب یہ ایسی عجیب مخلوق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی۔ تو اس کی نقیض کیا ہوگی؟ سالبہ جزیہ ہوگی، موجبہ کلیہ ہے، سالبہ جزیہ بناؤ۔ بعض البدع لیس بضلالہ، بعض بدعتیں ضلالت نہیں، تو یہ نقیض کس کی ہے؟ رسول کے فرمان کی، یعنی بریلوی صحیح رسول کے مد مقابل ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، فرمان رسول قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے کلو بدعت ضلالہ میں یہ خود ضلالت کا شکار ہے۔ تو جہاں جو کل ہے یہ عرفی ہے، استغراق کی نہیں، یہ خیال رکھنا ہے۔ من کل شیء سببا، ہر چیز سے، یعنی اس وقت کے مناسب جو وسائل تھے وہ مرادیں۔ سبباً فاتبع سبباً، یہ پہلا سفر ہے، اور یہ پھر نہیں رہا تھا جہاد کی مہم میں، جہاد والی مہم میں فتوحات ہو رہی ہیں، اور یہ مجاہد بادشاہ ہے، اور اصل
سفر صحابہ کرام کے آپ دیکھیں تو سب جہادی سفر ہیں، اس لیے میں نے پہلے بھی بتایا صلاۃ الخوف اور صلاۃ قصر اس کو اکٹھا بیان کر دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ صحابہ کا جو اکثر سفر تھا وہ جہاد کا سفر تھا، اور اس میں قصر بھی تھا، اس میں خوف بھی، اس لیے دونوں کو ملا دیا گیا۔ تو خیر فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پیچھے لگا اسباب کے، یعنی اپنے وسائل اور اسباب مہیا کیے، ان کا جائزہ لیا اور انہیں تیار کیا۔ فتوحات مغرب کی طرف یہ سفر تھا، نیچے لکھا ہے بارادہ فتوحات مغرب، مغرب کی طرف چلے۔ حتی اذا بلغا، یہاں تک کہ جب پہنچ گئے مغرب الشمس سے، منتہا آبادی مغرب کو، مغرب الشمس سے سورج غروب ہونے کی جگہ، غروب ہونے کی جگہ یعنی عام نظارے میں، نہ کہ حقیقتاً مراد اس سے منتہا آبادی مغرب ہے۔ سمجھ گئے یا نہیں؟ ہاں، ملحدین نے اس پہ بھی اعتراض کیا کہ دیکھو جی قرآن، صاحب قرآن کو یہ بھی نہیں پتا کہ سورج تو کہیں غروب نہیں ہوتا، سورج تو اب یہاں سے گیا تو آگے موجود ہوگا یا نہیں؟ بھائی کیوں آج کیا ہے، آپ کو ناشتہ نہیں کیا؟ کیوں رابطہ نہیں ہو رہا؟ ہاں رابطے میں رہو۔ تو جی سے رابطہ نہیں ہوتا، جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ ہاں جی سے، یہ جی صرف رابطے والی نہیں ہے، پورا رابطے میں رہو تاکہ سبق اب چلے۔ اب یہ بتا رہا ہوں، آپ اگر صحیح رابطے میں نہ رہے تو انشاءاللہ ہم چلیں گے پھر۔ ہاں تو ابھی ٹائم بالکل کم ہے۔ دیکھو بھائی کیا کہہ رہا ہوں کہ ملحدین کا اعتراض ہے کہ سورج تو کہیں کسی جگہ میں غروب نہیں ہوتا، اب یہاں سے غروب ہے تو آگے سورج کھڑا ہے، پھر آگے کھڑا ہے، ایسا تو کوئی وقت نہیں کہ کوئی سورج کا بل ہو جس میں داخل ہو جائے۔ تو جبکہ قرآن سے پتہ چل رہا ہے بلغ مغرب الشمس، کہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچے، وجدہا تغرب، پایا سورج کو غروب ہو رہا تھا، فی عین حمیہ، ایک ندی سیاہ رنگ والی، ایک سیاہ رنگ والی ندی میں سورج غروب ہو رہا تھا۔ تو اس پہ اعتراض کیا تو ہم کہتے ہیں یہ جناب کی جہالت ہے، اور ایسی جہالت ہے جو اشد من الحمار ہے، کیونکہ یہ تو بچوں کو بھی پتہ ہے، بچے کو بھی کھڑا کر دو جب سورج غروب ہونے کا قریبی منظر ہو، اور کسی کو بھی کھڑا کر دو آنکھوں والوں کو تو کیا منظر معلوم ہوتا ہے؟ آج ذرا دیکھ لینا، سورج جب جا رہا ہوتا ہے آپ کو یوں لگے گا بڑھانے کسی گھر میں چلا گیا ہے، تو یہ ظاہری منظر ہے، یہ نہیں ہے کہ سورج کسی کمرے کے اندر چلا گیا ہے۔ یہ قرآن منظر کو بیان کر رہا ہے کہ اس سے یوں لگا، محسوس یہ ہوا، تو یہ قرآن کی بلاغت ہے جس کو جاہلوں نے اعتراض کا ذریعہ بنایا۔ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ آپ بے شک آج سورج کو دیکھنا آپ کو لگے گا کسی درخت کے نیچے داخل ہو رہا ہے، جب بڑھانے میں کسی کے گھر کمرے میں سورج چلا گیا ہے تو یہ منظر ہے ظاہری، اس لیے نیچے لکھا ہے وجدہا، پایا اس سورج کو، تغرب، غروب ہوتے ہوئے، کیا اپنی نظر میں حقیقت نہیں، اس کو یوں محسوس ہوا، نظارہ یہ تھا ایک ندی سیاہ رنگ والی، مراد کیا ہے؟ سمندر، یہ کہیں بہت مغربی سمندروں پہ چلے گئے۔ وجدہا، اور مغرب الشمس کا نیچے مطلب بھی لکھا ہے منتہا آبادی مغرب، مغرب کی اس وقت جو آبادی کی انتہا تھی وہاں تک جا پہنچے۔ وجد عندہا قوما، یہ جتنے مڈل ایسٹ اور یہ ایریے ہیں، مشرق وسطی جس کو کہتے ہیں،
آگے جو سمندر ہیں بڑے وہاں تک جا پہنچا، اور یہ ترکی اور اس سے آگے پھر جہاں فلسطین، شام اور یہ ایریے ہیں، ان کے قریب جو آگے سمندر ہے اور آبادی ختم ہو رہی تھی، ان ایریوں میں جا پہنچا۔ پہلا سفر تھا اندہا قومن، پایا وہاں اندہا اس کے پاس ایسی قوم کو، قلنا یا ایک قوم کو پایا، قلنا یا ذوالقرنین، کہا ہم نے اے ذوالقرنین۔ اب یا خیال کرنا، قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اس سے بعد نے نبوت پر استدلال کیا، لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں۔ قلنا یا ذوالقرنین، یہ اس کے دو معنی بن سکتے ہیں۔ میری طرف توجہ کرو، عربی میں قول، لفظ قول رویہ سلوک کے معنی میں بھی آتا ہے، صرف قول لسانی نہیں ہوتا، رویہ اور معاملہ سلوک کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے قول کا لفظ۔ تو اب ہم نے سلوک یعنی قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین اما ان، تو یہ لفظ قول سے مراد رویہ ہے کہ اس نے فتوحات کی، تو فتوحات کا ظاہری نتیجہ یہی تھا کہ وہ ان فتوحات میں مختار تھا، اسے آزادی تھی، ان تعذب ان تتخذ فیہم حسنا۔ تو یہ وہ نتیجہ ہے جو بعض از فتح فاتح کو ملتا ہے، بعض از فتح فاتح کو ملتا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ یہ جو قول نہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قول لسانی تھا، بلکہ اس سے مراد ہے رویہ اور سلوک اور وہ اختیار دینا مراد ہے جو ہر فاتح کو ملتا ہے بعد الفتح۔ تھوڑی سی بات مشکل تو ہے، سمجھ نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ہر فاتح کو بعد الفتح اختیار ہوتا ہے نہیں ہوتا اپنی قوم پہ، لیکن کس چیز کا؟ وہ فتح کا جو نتیجہ ہوتا ہے، لیکن اس میں شریعت کی پابندی کرنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ جسے ظلم کرے یا نہ کرے، یہ الگ بات ہے۔ تو اور تیسرا یہ آپ کے لیے آسان، قلنا، یہ ظاہر بات ہے جیسے معروف ہے کہ حضرت خضر بھی ان کے ساتھ تھے یا کوئی اور بھی ان کے ساتھ انبیاء اور وقت کا نبی، وہ بھی ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے اسے کہا گیا، تو یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ تو قلنا جس کو رویہ اور معاملہ والی بات سمجھ آ گئی تو پھر تجھے اس پہ اشکال نہیں ہے، اور جس کو وہ نہیں سمجھ آ رہی تو بذریعہ پیغمبر یہ بالکل واضح ہے۔ قلنا یا ذوالقرنین، کہا ہم نے اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، یا تو یہ ہے کہ آپ عذاب دیں، نیچے لکھا ہے بلا دعوت، بغیر دعوت کے پہلی صورت ہے، اور وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ، اور دوسری صورت یہ ہے، پہلے لکھا ہے نیچے بلا دعوت کیونکہ پہلے دعوت پہنچ چکی تھی، دعوت اتمام حجت ہو چکی تھی، تو پہلے دعوت کے لیے طریق بھی یہی تھا کہ مبلغین کو بھیجتے پھر فتوحات کرتے۔ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ، دوسری صورت یہ ہے کہ بنائے تو ان میں حسنا، حسنا یعنی دعوت توحید دے، اور بعد میں انہیں قتل کرے جو نہ مانے۔ تو دونوں صورتوں کا اختیار ہے۔ قال اما من ظلم، ایک توجیہ یہی ہے، لیکن دوسری توجیہ جو میں نے پہلی بات کی اس پر غور کر لو کہ یہ ان تعذب ان تتخذ، یہ اختیار فاتح ہے، اختیار فاتح ہے، اس میں یہ چھوٹ نہیں دی گئی کہ جس کے ساتھ تو چاہے ظلم کر اور جس کے ساتھ چاہے حسن سلوک کر، یہ اختیار نہیں ہے، یہ اختیار فاتح ہے، لیکن فاتح شرعی حدود کا پابند ہوتا ہے۔ یہ فتح کے نتیجے میں
جو غلبے کا اختیار ملتا ہے. تو یہ بات اگر مشکل ہو تو پھر جو لکھی ہے اسی کو سمجھ لو کہ اس تعذبہ سے مراد قتل اور حسنہ سے مراد کیا ہے؟ دعوت. تو دعوت پہنچ چکی ہے تو بلا دعوت بھی ان کا قتال کر سکتا ہے، اور اگر دوبارہ دعوت دے ان کو اور پھر نہ مانے تو دونوں صورتیں صحیح ہیں. قال اما من ظلم، کہا کہ بہرحال وہ شخص جس نے ظلم کیا، فسوف، پس ان قریب عذاب دیں گے ہم اس کو قتل کے ساتھ، پھر لوٹایا جائے گا طرف اپنے رب کے، پس عذاب دے گا رب اس کو عذاباً نکرا، عذاب بہت گندا.